السلام علیکم۔ صبر کرنے والی عورت کو اللہ کی کون کون سی خوشخبری ملتی ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک عورت ٹوٹ کر صبر کرتی ہے تو زمین و آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خوشخبری کیا ہے جو اللہ خود ایسی عورت کو دیتا ہے؟ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شام کے دھندلکے میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں زلیخا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو سوکھ چکے تھے، مگر دل کا درد ابھی بھی تازہ تھا۔ غربت، محرومی اور شوہر کے ظلم نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ زلیخا ایک عام عورت نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی۔ وہ ماں جس کے کندھوں پر 3 بچوں کی ذمہ داری تھی، 3 بچوں کی بھوک، معصوم بچوں کی خواہشیں اور ٹوٹے دل کی خاموش چیخ اس کے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر حبیب دن رات نشے میں ڈوبا رہتا، کبھی پیسوں کے لیے اسے مارتا پیٹتا، کبھی گالیاں دیتا۔ کئی بار وہ زلیخا سے کہتا، تمہارا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے، تم گھر میں بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ زلیخا کی کانوں میں یہ الفاظ تیر کی طرح لگتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جواب دیا تو بچوں پر ظلم بڑھے گا، اس لیے وہ خاموش رہتی اور بس صبر کرتی اور اپنے پیارے اللہ سے ٹوٹے دل کے ساتھ دعا کرتی۔ ایک رات جب سب سو گئے تو زلیخا نے آنکھوں میں آنسو لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اے میرے رب، میں ٹوٹ گئی ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے اور نہ سہارا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ اگر تو میرا سہارا نہ بنا تو میں کہاں جاؤں؟ میرے بچوں کا رازق تو ہی ہے، میرے دکھوں کا مرہم تو ہی ہے۔ وہ روتی رہی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ لیکن زلیخا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا عرش تک جا پہنچی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب کوئی مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ زلیخا بھی مظلوموں میں سے تھی، وہ عورت جس کے صبر کی کوئی حد نہیں، جس کا صبر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر عرش والا دیکھ رہا تھا۔ اور جب کوئی مظلوم دعا کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا فوراً عرش پر پہنچتی ہے۔ تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ آپ کی وجہ سے رو پڑے، کیونکہ اگر کوئی خاموشی سے آپ کی وجہ سے رو پڑا تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور زلیخا بھی ایک مظلوم عورت تھی، اپنے شوہر کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت۔ کچھ دنوں بعد حالات اور بھی سخت ہو گئے۔ حبیب نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن تک بیچ دیے، بچے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے۔ زلیخا نے محلے والوں سے ادھار مانگا تو سب نے کہا، ابھی تم نے پچھلا ادھار بھی نہیں چکایا، اب دوبارہ کیسے دیں؟ غرض یہ کہ سب لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور گاؤں والوں کی باتیں سن کر زلیخا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹی اور بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج ہم صبر کریں گے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور کھانا کھلائے گا، انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور۔ بچے معصومیت سے ماں سے پوچھنے لگے، اماں کیا اللہ ہمیں کھانا بھیج دے گا؟ زلیخا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اللہ سب کو دیتا ہے، ہمیں بھی ضرور دے گا۔ اور دل ہی دل میں کہتی کہ اللہ، میں نے اپنے بچوں کو تیرے نام پر تسلی دی ہے، اب مجھے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔
پھر اللہ کے حکم سے وہ لمحہ آیا جس نے سب بدل دیا۔ اسی رات دروازے پر دستک ہوئی۔ زلیخا ڈری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں کون آ سکتا ہے۔ پھر زلیخا نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس نے کچھ سامان دیا اور کہا، بہن یہ آپ کے لیے ہے، اور تھیلا رکھ کر چلا گیا۔ زلیخا نے تھیلا اندر لے جا کر دیکھا تو اس میں راشن کا سامان تھا، آٹا، چاول، دالیں، گھی، اور بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے بھی تھے۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر گئی اور کہا، اے میرے پیارے اللہ، تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے مجھے میرے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ صبر کرنے کی خوشخبری۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے۔ زلیخا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے صبر کی ہر لہر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول رہی ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حبیب کو کیا سزا ملی، آگے دیکھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حبیب نشے میں دھت سڑک پر گر گیا۔ گاڑی کی ٹھوکر سے وہ زخمی ہوا اور کئی دن سرکاری اسپتال میں رہا۔ وہاں اس نے پہلی بار اپنی بیوی کی قربانیوں کو یاد کیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پیر پکڑ کر کہنے لگا، زلیخا، میں نے تم پر ظلم کیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر دیتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صبر والی عورت کو خوشی ملی۔ زلیخا کی کہانی میں اب ایک نیا موڑ شروع ہوا۔ ابھی اصل خوشخبری باقی ہے جو اللہ صبر کرنے والی عورت کو دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ عورت جو ظلم سہ کر بھی صبر کرتی ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کون سی خاص خوشخبری آسمانوں سے نازل ہوتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو ہر عورت کو جاننا چاہیے۔ اب ہوئی زلیخا کی نئی زندگی کی شروعات۔ حبیب کی معافی کے بعد جیسے گھر میں سکون اتر آیا، اور زلیخا جانتی تھی کہ یہ سکون اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہ وہی حبیب تھا جو اسے رات بھر مارتا پیٹتا تھا۔ اب حبیب نے آہستہ آہستہ نشہ چھوڑنا شروع کیا۔ ہسپتال میں اسے ڈاکٹر نے کہا تھا، اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا تو زیادہ زندہ نہیں رہو گے۔ یہ الفاظ حبیب کے دل میں خوف بن کر اتر گئے۔ اس نے زلیخا سے کہا، میں چاہتا ہوں اب گھر کے لیے محنت کروں، کیا تم میرا سہارا بنو گی؟ زلیخا نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں طاقت دے گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ آہستہ آہستہ حبیب نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ جو آدمی کبھی گھر کا سامان بیچ کر نشہ کرتا تھا، آج دن رات کام کر کے بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا۔ زلیخا کے دل میں بھی سکون تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ رات کو جب بچے سو جاتے، زلیخا سجدے میں گر جاتی اور کہتی، اللہ یہ سب تیری رحمت ہے، تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ وہی محلے والے جو پہلے کہتے تھے زلیخا بیچاری بدقسمت ہے، اس کا شوہر بیکار ہے، اب کہتے ہیں یہ عورت بڑی نیک ہے، دیکھو اس کے صبر کی برکت سے اس کا شوہر بدل گیا۔ یہی اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کہ صبر کرنے والوں کا مقام اللہ خود بلند کراتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ خواب کی خوشخبری۔ ایک رات زلیخا نے خواب دیکھا۔ وہ خواب اتنا عجیب اور خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک باغ میں چل رہی ہے، درختوں پر ایسے پھل ہیں جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھے، نہ ختم ہونے والے چشمے بہہ رہے ہیں، اور ایک نورانی ہستی اس سے کہہ رہی ہے، اے صبر کرنے والی عورت،
تم نے دنیا میں دکھ برداشت کیے مگر شکایت نہیں کی، تمہارے صبر کا بدلہ بس جنت ہے، آج یہ جنت تمہاری ہے۔ زلیخا چونک کر جاگ اٹھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ جان گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی۔ کچھ دن بعد خطبے میں مسجد کے امام نے ایک قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ زلیخا کے دل میں یہ آیت بجلی کی طرح اتر گئی، وہ سوچنے لگی یہ خوشخبری وہی ہے جو میرے رب نے مجھے خواب میں دکھائی تھی۔ اب حبیب میں بھی بہت تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی، وہ دن بدن دین کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا اور محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگا۔ ایک دن اس نے زلیخا سے کہا، زلیخا تمہارا صبر میرا اصل استاد ہے، اگر تم ٹوٹ جاتی اور صبر چھوڑ دیتی تو میں کبھی نہ سنبھلتا۔ زلیخا نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کچھ نہیں، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ کچھ مہینے بعد حبیب بیمار پڑ گیا اور وہ کام پر نہ جا سکا، گھر میں پھر تنگی آ گئی۔ زلیخا نے دل ہی دل میں کہا، اللہ یہ کیسی نئی آزمائش ہے؟ پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دی، اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے، صبر کا پھل پہلے بھی دیا تھا اور اب بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ زلیخا نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب تو نے پہلے بھی میری مدد کی تھی، اب بھی کر دے، میرے شوہر کو صحت دے اور میرے بچوں کو بھوک سے بچا۔ اسی رات حبیب کی طبیعت اچانک بہتر ہونا شروع ہو گئی، اسے سانس لینے میں آسانی ہونے لگی۔ صبح ڈاکٹر نے کہا اب یہ بیماری قابو میں ہے۔ زلیخا کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے، اس نے کہا، اے میرے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار آزمایا جاتا ہے، لیکن ہر صبر کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نئی خوشخبری آتی ہے۔ ابھی ایک اصل انعام باقی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت دی جائے گی۔ جب ایک عورت ہر ظلم پر صبر کرتی ہے تو کیا آپ جانتے ہیں فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے صبر کا اصل انعام کیسے ملتا ہے۔ حبیب کی بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، اب وہ گھر میں بچوں کو وقت دیتا اور قرآن پڑھنے لگا اور زلیخا سے کہتا، زلیخا میں سوچتا ہوں اگر تم نے صبر نہ کیا ہوتا تو میں آج کسی سڑک پر مرا پڑا ہوتا۔ زلیخا مسکرا دیتی، اس کے دل میں خوشی تھی، جو شخص کبھی ظلم کرتا تھا آج اللہ کا ذکر کرنے والا بن گیا ہے۔ صبر کی روشنی۔ ایک دن محلے کی عورتیں زلیخا کے پاس آئیں اور بولی، بہن تم نے اتنے دکھ سہنے کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت ہار جاتے ہیں، تمہارے صبر نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ زلیخا نے نرم لہجے میں کہا، میں بھی عورت ہوں، میرے بھی دل میں درد ہے، لیکن جب یہ یاد آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے تو سب برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں۔ زلیخا نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی اولاد صبر اور شکر کی مثال بنے۔ بڑا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، چھوٹا بیٹا اسکول میں اول آنے لگا اور بیٹی نرم دل اور نیک صفت بچی تھی۔ زلیخا جب اپنے بچوں کو دیکھتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا، وہ سوچتی یہی میرے صبر کا سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن حبیب کو کام پر بڑا نقصان ہو گیا اور اس کے پاس
قرض چکانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک دن حبیب کو کام پر بڑا نقصان ہو گیا اور اس کے پاس قرض چکانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ گھر آ کر رونے لگا اور کہنے لگا، زلیخا، میں نے محنت کی مگر سب ضائع ہو گیا۔ زلیخا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، غم نہ کرو، جس رب نے پہلے دیا تھا وہ اب بھی دے گا، ہم سب مل کر صبر کریں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد محلے کے ایک شخص نے حبیب کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ اب ان کے حالات بدلنے لگے۔ زلیخا کے دل میں ایک نور سا اتر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب اس کے صبر کی برکت ہے۔ اسی دوران زلیخا نے ایک اور خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک حسین باغ میں چل رہی ہے اور فرشتے اسے سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، سلام ہو تم پر، تمہارے صبر کے بدلے میں جنت ہے۔ زلیخا خواب سے جاگی تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جان گئی کہ یہ خوشخبری اللہ نے بھیجی ہے۔ حبیب نے بچوں کے سامنے کہا، یاد رکھو بچوں، اگر تمہاری ماں صبر نہ کرتی تو آج ہم سب برباد ہوتے۔ اپنی ماں کی عزت کرنا، یہ جنتی عورت ہے۔ زلیخا نے فوراً کہا، نہیں، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اگر اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو میں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب زلیخا کی زندگی میں سکون تھا، لیکن اس نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ ہمیشہ سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کرتی، اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں رکھ اور مجھے جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگہ دے۔ یہاں کہانی ایک اور موڑ پر آتی ہے۔ یہاں زلیخا نے صبر کے سب امتحان دیکھ لیے تھے، لیکن اصل خوشخبری ابھی باقی ہے۔ وہ خوشخبری جو آخرت میں اسے ملے گی اور جو سب صبر کرنے والی عورتوں کا مقدر ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک عورت کا صبر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کرنے والی عورت کو اللہ آخرت کے دن کیسے خوشخبری دیتا ہے۔ زلیخا کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی، بیماری بڑھتی گئی اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ حبیب اس کے پاس بیٹھ کر روتا اور کہتا، زلیخا، میں نے تم پر ظلم کیا ہے، لیکن تم نے ہمیشہ صبر کیا، دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ زلیخا کی کمزور آواز نکلی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ جب اس کی روح پرواز کے قریب تھی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کمرہ نور سے بھر گیا۔ دو فرشتے سامنے آئے اور نرم لہجے میں کہا، اے صبر کرنے والی عورت، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ زلیخا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس کی روح اللہ کے حضور چلی گئی۔ یہی وہ خوشخبری تھی جو زلیخا کو ملی۔ دنیا کے دکھ ختم ہو گئے اور آخرت کی راحت شروع ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی آسانی والی موت دینا اور ہم سب کو بھی جنت دینا، آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔